لیکن یہ انہوں نے پہلی ہی نظر میں بھانپ لیا تھا کہ اگر کمک نہ پہنچی تو وہ شکست کھا جائیں گے۔ انہوں نے ایک مشہور شہسوار مالک بن نائمہ صدفی کو، جن کی برق رفتاری مسلم تھی، یہ حکم دیا کہ نقیوس جا کر ابن عاص رضی اللہ عنہ سے مدد طلب کریں۔ وہ ٹیلے سے اترے اور رومیوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے نکل گئے۔ کوئی ان کی گرد کو بھی نہ پا سکا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے اطلاع ملتے ہی شریک کو کمک بھیج دی۔ رومیوں کو جب اس کا علم ہوا تو فرار کی راہ لی۔ اس دن سے یہ بلند ٹیلا جس کے گرد جنگ ہوئی تھی اس عربی سپہ سالار کے نام سے موسوم ہے جس پر اس نے پناہ لی تھی، اور اسے آج تک قومی شریک کہا جاتا ہے۔ ابن عاص رضی اللہ عنہ اپنی فوجوں سمیت شریک سے آ ملے اور نہر رشید کو دائیں طرف چھوڑتے ہوئے نہر کالونی کے ساتھ ساتھ اسکندریہ روانہ ہوئے۔ انہیں اطلاع ملی کہ رومی سپاہ دمنہر سے 6 میل جنوب کی طرف سلطیس کے قریب ان کی آمد کا انتظار کر رہی ہے۔ ابن عاص رضی اللہ عنہ نے باغیں ان کی طرف موڑ دیں اور جاتے ہی ان سے ٹکرا گئے۔ شدید جنگ کے بعد رومیوں نے شکست کھائی، اور شکست کیوں نہ کھاتے جبکہ وہاں پناہ لینے کے لیے کوئی قلعہ ہی نہ تھا۔ رومی شکست کھا کر ایسے بھاگے کہ دمنہر میں بھی نہ رکے بلکہ کریون کے قلعوں میں جا کے سانس لیا، جو سکندریہ سے ادھر کے قلعوں کے سلسلے کی آخری کڑی تھی۔ یہاں وہ اس رومی فوج کے ساتھ مل گئے جو تھیوڈور کی کمان میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تیار تھی۔ تھیوڈور نے، جو مصر میں رومی افواج کا سپہ سالار اعظم تھا، یہ اندازہ کر لیا تھا کہ اگر اسے کریون میں شکست ہو گئی تو عربوں کے لیے پایہ تخت کے دروازے کھل جائیں گے اور اپنی اس فتح کے زور میں وہ سکندریہ کا شدید محاصرہ کر لیں گے۔ مانا کہ سکندریہ کے محافظین قوی اور اس کا دفاع آسان ہے، تاہم بہتری اسی میں ہے کہ بہر قیمت حملہ آوروں اور پایہ تخت کی فصیلوں کے درمیان کوئی دیوار حائل کر دی جائے۔ چنانچہ وہ خود ایک بڑی فوج لے کر، جس کی قوت پر اسے اطمینان تھا، کریون پہنچا، اور یہ دیکھ کر اس کا حوصلہ اور بڑھ گیا کہ رومیوں نے کریون کے قلعوں کی مرمت کر کے انہیں مستحکم تر کر دیا ہے۔ پھر ان قلعوں کے سامنے ثوبان کا جو نالہ تھا وہ بھی مدافعین کی حفاظت کر رہا تھا، اور کریون سے سکندریہ جانے والا رستہ بھی ہموار اور صاف تھا۔ اس کے ذریعے ضرورت کے وقت زیادہ سے زیادہ کمک بآسانی پہنچ سکتی تھی۔ کریون کے آس پاس بسنے والے رومیوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہاں فیصلہ کن جنگ ہونے والی ہے تو وہ بھی اطراف سے آ کر تھیودور کے بازو مضبوط کرنے لگے۔ یہ لوگ فیسو، سنی، بلہیب اور دوسرے شہروں سے یہاں پہنچے اور سلطنت کی فوجوں میں شامل ہو گئے۔ ابن عاص رضی اللہ عنہ جو فوج لے کر کریون گئے تھے، اس کی تعداد کیا تھی؟ مورخین کوئی ایسی روایت بیان نہیں کرتے جس سے ظاہر ہو کہ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے اس 12,000 فوج کے علاوہ بھی، جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، کوئی اور فوج بھیجی تھی۔ پھر یہ فوج بھی چونکہ متعدد معرکوں میں نبرد آزما ہوئی تھی، اس لیے یقیناً اس کی اچھی خاصی تعداد کام آ چکی ہوگی۔ پھر ابن عاص رضی اللہ عنہ نے اس فوج میں سے مختلف دستے بھی مفتوحہ علاقوں میں امن و انتظام برقرار رکھنے کے لیے وہاں چھوڑے تھے۔ تو کیا آپ کے خیال میں انہوں نے مفتوح قبطیوں کو بھی اپنی فوج میں شامل کر لیا تھا، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مشرق سے مغرب میں بھٹکنے والے صحرائے مصر کے بدوؤں سے مدد لی تھی، جیسا کہ فرما کی فتح کے بعد ہم دیکھ چکے ہیں؟ ان دونوں امکانات کے متعلق کوئی بات کہنی مشکل ہے۔ گمان غالب یہ ہے کہ قلعہ بابلیون کی فتح کے بعد جب امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ فاروق اعظم نے ابن عاص رضی اللہ عنہ کو سکندریہ روانہ ہونے کی اجازت دی تو ساتھ ہی کمک بھی بھیجی، اور اس وقت کمک بھیجنی دشوار نہیں تھی۔ بصرہ اور کوفہ کی فوجیں ایران میں اسلامی لشکر کی امداد کر رہی تھیں۔ شام میں امن و امان بحال ہو چکا تھا اور وہاں حاکموں کے خلاف بغاوت کا کوئی خطرہ باقی نہ رہا تھا۔ رومی مصر میں الجھے ہوئے تھے، اس لیے شام یا اس کی سرحدوں پر ان کے حملے کا کوئی سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ ان کی حکومت میں جو سازشیں ہو رہی تھیں وہ اس پر مستداد تھی۔ علاوہ ازیں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مختلف میدانوں میں اپنے سپہ سالاروں کی مدد سے کبھی تغافل نہیں برتا، اور انہوں نے ابن عاص رضی اللہ عنہ سے وعدہ بھی کیا تھا کہ مصر میں داخل ہونے کے بعد ان کی مدد کی جائے گی، تو بجا طور پر کہہ سکتے ہیں کہ مصر میں اسلامی فتوحات کے قدم تیز ہو جانے کے بعد بارگاہ خلافت سے برابر کمک بھیجی جاتی رہی، اور ابن عاص رضی اللہ عنہ کے سکندریہ کی طرف روانہ ہوتے وقت اگر 20,000 سے زیادہ نہیں تو 15,000 سے زیادہ فوج یقیناً ان کے پاس تھی۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ مصریوں اور بدویوں سے سڑکوں کی تعمیر و نگرانی اور فوج کو رسد پہنچانے کا کام لیا گیا ہو، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے جن لوگوں پر ابن عاص رضی اللہ عنہ کو اطمینان و اعتماد تھا انہیں اس فوج میں بھی شامل کر لیا ہو جو امن و انتظام کی نگرانی پر مامور تھی۔ لیکن لڑنے والی فوج جو عرصہ جنگ میں رومیوں سے نبرد آزما ہوتی تھی، سب کی سب اسلامیان عرب پر مشتمل تھی۔
ابن عاص رضی اللہ عنہ اور رومی کریون میں سفارہ ہوئے اور فریقین اتنی بے جگری سے لڑے کہ پہلے کی لڑائیوں میں کہیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آخرکار رات کے اندھیرے نے انہیں ایک دوسرے سے جدا کر دیا اور فتح و شکست کا کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ لیکن اگر رومیوں کی کثرت تعداد اور دفاع وطن کے لیے جانبازی اور سرفروشی کا لحاظ رکھا جائے، پھر یہ بھی دیکھا جائے کہ کریون کے قلعے ان کی پشت پناہی کر رہے تھے، ان کے حوصلے بڑھا رہے تھے، تو کہا جا سکتا ہے کہ اس دن پلہ انہی کا بھاری رہا۔ دوسرے دن صبح ہی سے گھمسان کا رن پڑا اور رات ہونے پر پہلے دن کی طرح دونوں فوجیں اپنے اپنے مورچوں میں واپس چلی گئیں۔ غرض یہ کہ 10 دن بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ یوں ہی لڑائیاں ہوتی رہیں، جن میں مسلمان کبھی کبھی اور رومی اکثر غالب رہے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ ان معرکوں میں رومیوں نے جس مہارت، شجاعت اور استقامت کا مظاہرہ کیا، اس سے مسلمانوں کے دل ہل گئے، یہاں تک کہ ایک دن ابن عاص رضی اللہ عنہ کو اپنی فوج کے ایک ایک دستے کے ساتھ ایک ایک رکعت اور 2 سجدوں کی صلاۃ خوف ادا کرنی پڑی۔ تاہم رومیوں کی یہ قوت مسلمانوں کے عزائم پست نہ کر سکی، بلکہ ان کی شجاعت میں اور اضافہ ہو گیا۔ وہ پہلے سے زیادہ موت کے پیچھے بھاگنے لگے۔ وردان، جو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، علم ہاتھ میں لیے اسلامی فوج کے آگے آگے ہوتے تھے، اور عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ وردان کے ہم پلو دشمن سے تیغ آزما رہتے تھے۔ ایک دن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو گہرے زخم آئے اور وہ نڈھال ہو کر وردان سے کہنے لگے، وردان، اگر تم ذرا رک جاؤ تو میں سانس لے لوں۔ وردان نے، جو پرچم تھامے آگے بڑھ رہے تھے اور جن کی رگوں میں شجاعت کا خون موجیں مار رہا تھا، جواب دیا، تم آرام کرنا چاہتے ہو؟ آرام تمہارے سامنے ہے، پیچھے نہیں۔ یہ جواب سن کر عبداللہ اپنے زخموں کو بھول گئے اور آگے بڑھے۔ ان کے والد کو یہ حال معلوم ہوا تو ان کی خیریت دریافت کرائی۔ عبداللہ نے اس کے جواب میں جو کچھ کہا وہ ابن عطابہ کے اس شعر کی تصویر تھا، اقول لها اذا جشعت وجاش، اقول لها اذا جشعت وجاشت مکانک تحمدی او تستریحی۔ ترجمہ، میرا دل جب اکتا جاتا ہے، بے چین ہونے لگتا ہے، تو میں اس سے کہتا ہوں اپنی جگہ ڈٹا رہے، اگر زندہ بچ گیا تو تحسین و آفرین کا مستحق قرار پائے گا، اور اگر مر گیا تو سکھ کی نیند سوئے گا۔ قاصد عبداللہ کا یہ جواب لے کر آیا تو ابن عاص رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے اور فرمایا، واقعی وہ میرا بیٹا ہے۔ اپنی اس شجاعت، استقامت، جمع مردی اور موت سے بے خوفی کی بنا پر مسلمانوں نے کریون اور اس کے قلعے کو فتح کیا اور رومیوں کو شکست دی۔ مسلمانوں کو فتح کیسے ہوئی؟ ان کے کارنامے کیا کیا تھے؟ اور رومیوں کو اتنی مہارت و شجاعت اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے کے باوجود شکست کیوں ہوئی؟ اس کے متعلق مورخین نے کچھ نہیں لکھا۔ ہاں، اس پر وہ سب متفق ہیں کہ معرکہ کریون 10 دن یا اس سے بھی کچھ زیادہ برپا رہا تھا اور دونوں فریق اسے فیصلہ کن معرکہ سمجھتے تھے۔ صلاۃ خوف اور عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کے زخموں کا ذکر کرنے کے بعد، جس کا ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، ابن عبد الحکم لکھتے ہیں، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، انہوں نے رومیوں کو بری طرح قتل کیا اور ان کا تعاقب کرتے ہوئے سکندریہ پہنچ گئے۔ بالکل یہی عبارت علامہ سیوطی اور ان مورخین کی ہے جنہوں نے ابن عبد الحکم کو اپنا ماخذ بنایا ہے۔ باوجود یہ کہ یہ قول مختصر ہے اور اس سے ظاہر نہیں ہوتا کہ اس معرکے میں مسلمانوں نے کیسے کیسے کارنامے سر انجام دیے اور انہیں فتح کس طرح حاصل ہوئی، تاہم یہ حقیقت صاف طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ رومیوں کو اس جنگ میں عبرتناک شکست ہوئی تھی۔ لیکن بٹلر ہینا نقیوسی کی روایت سے یہ سونگتا ہے کہ رومی سکندریہ کی طرف بڑے تحمل اور متانت کے ساتھ پسپا ہوئے تھے۔ حالانکہ ہینا کی روایت، جیسا کہ بٹلر نے اسے نقل کیا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتی کہ ابن عاص رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کا ایک کثیر لشکر سکندریہ کی طرف روانہ کیا۔ اس لشکر نے کریون پر قبضہ کر لیا اور وہاں جو رومی سپاہ تھی وہ اپنے سپہ سالار تھیوڈور کے ساتھ سکندریہ چلی گئی۔ ایک ایسے فیصلہ کن معرکے کی تفصیلات بیان نہ کرنا جو 10 دن بلکہ اس سے بھی زیادہ برپا رہا ہو، بے حد افسوسناک ہے۔ ان اسباب و عوامل کا علم جو رومیوں کی شکست اور مسلمانوں کی فتح کا باعث بنے، بلا شبہ ایک طرف فریقین کی ذہنی کیفیت پر روشنی ڈالتا ہے اور دوسری طرف ان دونوں فریقوں کے مقابلے میں مصری عوام کی نفسیات پیش کرتا ہے۔ شروع میں رومیوں نے بڑے جوش و خروش کا مظاہرہ کیا، سکندریہ سے انہیں ہر قسم کی مدد پہنچ رہی تھی۔ پھر انہیں یہ کیا ہوا کہ آخری دن انہوں نے ہمت ہار دی، حالانکہ ان کی تعداد مسلمانوں سے کہیں زیادہ تھی، ان کے پاس مضبوط قلعے بھی تھے اور سکندریہ کی امداد بھی انہیں حاصل تھی۔
کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی قیادت بے جان اور ان کے دشمن کی قیادت نصرت آفرین تھی، یا اس کا سبب رومی پایا تخت سے آنے والی وہ تشویشناک خبریں تھیں جو کریون پہنچیں تو فوج کا دل ٹوٹ گیا، یا مسلمانوں نے موقع کی نزاکت کو محسوس کر کے یمامہ اور یرموک کی طرح یہاں بھی فتح یا موت کا فیصلہ کر لیا تھا اور زندگی کی طلب نے رومیوں کو ان کے سامنے نہ ٹکنے دیا، یا فریقین کی اس نازک پوزیشن میں مصری عوام کا بھی دخل تھا کہ انہوں نے رومیوں کے مقابلے میں عربوں کی مدد کی اور اس کی اعانت نے جنگ پر اتنا گہرا اثر ڈالا کہ بالآخر مسلمان فتح یاب ہو گئے۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بعض یا تمام محرکات جنگ کے انجام پر اثر انداز ہوئے ہوں، یا ممکن ہے کہ کچھ ایسے عوامل بھی موجود ہوں جن کا جنگ سے براہ راست تو کوئی تعلق نہ ہو لیکن یہ نتیجہ ان کی وجہ سے برآمد ہوا ہو۔ بہرحال ہم یقین کے ساتھ کسی ایک سبب کو فتح کا موجب قرار نہیں دے سکتے، اس لیے کہ مورخین نے یہاں بھی اسی غفلت اور بے پرواہی کا مظاہرہ کیا ہے جس کا مظاہرہ وہ قادسیہ، یرموک اور نہاوند کے معرکوں میں کر چکے ہیں۔ انہوں نے کوئی ایسی روایت نقل نہیں کی جس کی بنا پر ان اسباب و عوامل کے متعلق کوئی اطمینان بخش بات کہی جا سکے جو کریون میں رومیوں کی شکست اور عربوں کی فتح کے ذمہ دار تھے۔ تاہم واقعات و حوادث کے سیاق و سباق سے ہم یہ استنباط کر سکتے ہیں کہ جنگ کے انجام میں مصری عوام کا کوئی قابل ذکر دخل نہ تھا۔ وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں رومیوں کے خلاف شدید نفرت پاتے تھے اور مجبوری کے سوا ان کی کوئی مدد کرنے کو تیار نہ تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے متعلق مسلمانوں کے مقاصد کو بھی شبے کی نظر سے دیکھتے تھے، خاص طور پر اس وقت جب مسلمان جنگی ضروریات کے تحت ان کی دولت اور غذائی ذخیروں کی طرف ہاتھ بڑھاتے تھے اور جو کوئی ان کا حکم نہ مانتا تھا اس کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرتے تھے۔ اس کے علاوہ عربوں کی آمد سے پہلے اہل مصر رومیوں کے خلاف ہمیشہ برسر کشمکش رہتے تھے اور انہیں یہ امید تھی کہ شام میں جو شکستیں ہرقل کو ہو رہی ہیں وہ ایک نہ ایک دن مصر کے لیے رومی پنجہ استبداد سے نجات پانے کا سبب ہوں گی، تاآن کہ اہل مصر اپنے ملک میں آزادی کا سانس لیں گے، ظلم و تعدی کا دور ختم ہوگا اور ان کی زمین کے خزانے خود ان کے تصرف میں آ جائیں گے۔ کیا مسلمان رومیوں پر غالب آ کر ان کی جگہ نہ لے لیں گے؟ حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھال کر وہ نعمتیں اپنے لیے مخصوص نہ کر لیں گے جو پہلے رومیوں نے ہتھیار رکھی تھی؟ کیا صلح بابلیون میں مسلمانوں نے ان پر جزیہ عائد نہیں کیا تھا؟ اور کیا مسلمان ان سے نسل، زبان اور عقائد و عادات میں اختلاف نہیں رکھتے تھے؟ اس لیے عین ممکن ہے کہ رومیوں کی طرح وہ بھی انہیں تبدیل مذہب پر مجبور کریں۔ یہ تھے وہ اسباب جن کی بنا پر اہل مصر رومیوں سے نفرت کرتے تھے اور عربوں کی حکومت سے ڈرتے تھے۔ چنانچہ وہ رومیوں اور عربوں سے صرف اسی وقت تعاون کرتے تھے جب بالکل ہی مجبور ہو جاتے تھے۔ جس قوم کا یہ حال ہو اس کے متعلق یہ اندازہ کرنا غلط نہیں ہوگا کہ معرکہ کریون میں مسلمانوں کی فتح اور رومیوں کی شکست میں اس کا کوئی ہاتھ نہ تھا۔ یہ رائے اس مختصر سے گروہ کو شامل نہیں ہے جس نے اپنی کسی مصلحت یا جذبہ مسیحیت سے مغلوب ہو کر رومیوں سے تعاون کیا تھا کہ مسلمان کہیں انہیں تبدیل مذہب پر مجبور نہ کریں۔ اسی طرح گنتی کے وہ لوگ بھی اس رائے کے دائرے میں نہیں آتے جو مسلمانوں سے مل گئے تھے اور بربنائے مصلحت اسلام قبول کر چکے تھے، یا جن کے دلوں میں رومیوں کی ستم آفرینیوں نے غضب و انتقام کی بھٹیاں سلگا رکھی تھیں۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے گروہ ہر دور اور ہر قوم میں پائے جاتے ہیں اور استثنائی حیثیت رکھتے ہیں۔ دراصل اس رائے کا اطلاق مصری عوام کی اکثریت پر ہوتا ہے جو ملک میں دور و نزدیک پھیلے ہوئے تھے۔ یہ اکثریت جو عوامی جذبات کی صحیح ترجمانی کرتی تھی، رومیوں کے خلاف اور مسلمانوں سے بے تعلق تھی، اور اس کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ مصر کی حکومت اور ابنائے مصر کے ثمرات اور اس محنت میں کوئی دوسرا ان کا شریک نہ ہو۔ کریون میں عربوں نے رومیوں کو شکست دے کر پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ ابن عاص رضی اللہ عنہ وہاں بس اتنے ہی دن ٹھہرے کہ ان کی فوج تازہ دم ہو جائے۔ اس کے بعد وہ اس شجاعت پنا لشکر کو لے کر روانہ ہوئے اور کسی مزاحمت کا سامنا کیے بغیر سکندریہ پہنچ گئے۔ شہر کی فصیلوں کے قریب پہنچ کر فوج رک گئی۔ سکندریہ کا دل فریب منظر ان کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ بھلا دمشق، بیت المقدس، انطاکیہ اور ایوان کسرا والے مدائن میں یہ بات کہاں تھی؟ صحرا زدگان عرب کی آنکھوں نے اس نظر نواز منظر کو اپنی آغوش میں لے لیا جس کی طلسم کاریاں دلوں اور عقلوں پر چھاپے مار رہی تھی۔ ان کی نگاہیں دائیں بائیں جس چیز پر رکتی تھیں حیرت و استعجاب کی تصویر بن کر رہ جاتی تھی۔ اس عظیم الشان شہر کے مشرق و مغرب میں حد نگاہ تک پھیلا ہوا بحیرہ روم انہیں دعوت نظارہ دے رہا تھا جس کا شفاف پانی نیلگوں آسمان کا آئینہ بنا ہوا تھا۔ موجوں نے سمندر میں ایک ہلچل سی مچا رکھی تھی۔ ایک موج دوسری موج سے گلے ملتی ہوئی ساحل تک آتی اور نرم و نازک ریت سے ٹکرا کر دم توڑ دیتی۔
نگاہیں سمندر سے ہٹ کر جب اس عظیم الشان شہر کی طرف پلٹتیں تو اس کی حیرت زانیوں میں گم ہو کر سمندر اور اس کی موجوں کو بھول جاتی۔ شہر کے کوچہ بازار میں ہر طرف باغ بکھرے پڑے تھے، جن کے بلند و بالا درختوں کی چلمن میں سے خوبصورت محل اور عالیشان کلیسا جھانک رہے تھے۔ اس کے بعض حصوں میں ایسے بلند قلعے اور فصیلیں تھیں کہ ان کے سامنے باقی تمام قلعے اور فصیلیں بے حقیقت نظر آتی تھیں۔ قلعہ بابلیون بھی، جس نے ایک بار عربوں کے بڑھتے ہوئے قدم روک لیے تھے، ان عظیم قلعوں میں ایک قلعہ معلوم ہوتا تھا جو شہر کی مضبوطی، استحکام اور دفاعی قوت کی زندہ مثال تھے۔ ان قلعوں اور فصیلوں نے جو خوبصورت عمارتوں کو چھپا رکھا تھا اور آنکھیں صرف ان کے بالائی حصوں کو ہی دیکھ سکتی تھیں، جو منقش گنبدوں اور خوشبزا ستونوں سے آراستہ تھے اور جنہیں دیکھ کر قلب و دماغ پر حیرت و استعجاب کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ ان گنبدوں کے درمیان کچھ ایسے مینار بھی فضا میں سینہ تانے کھڑے تھے جن کی بلندیاں عین شمس کے میناروں کو شرماتی تھیں اور جن کی نظیر مصر کے سوا کہیں نہ ملتی تھی۔ ان میناروں کے جھرمٹ میں کلیسائے سان مارک تھا، جسے منقش طلسمات نے چاروں طرف سے اپنی حفاظت میں لے رکھا تھا۔ یہ کلیسا فن تعمیر کا ایک آبدار موتی تھا جس پر ماہر انجینئر نے حسن و جمال کے تمام رنگ صرف کر دیے تھے۔ نگاہ جب شہر کے دوسرے حصے پر جاتی تو سرپیوم کے معبد اور اس کی طلائی چھت کے دامن میں آسودہ ہو جاتی اور دقلایانوس کا بلند مینار اس قلعے سے جھانکتا ہوا دکھائی دیتا جو معبد اور اس کے نوا کی حفاظت پر مامور تھا۔ اس وسیع منظر سے گزر کر جب نگاہ سمندر پر جاتی تو فضا میں سرکشیدہ مینارہ فاروس یہ اعلان کرتا نظر آتا کہ میں دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک ہوں۔ اسلامی فوج کی نگاہیں ان عجائبات، عمارتوں، مورتیوں، میناروں، کلیساؤں، قلعوں اور فصیلوں پر تیر رہی تھیں اور ہر لمحہ ان کی حیرت و سرگشتگی بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہ تھی، اس لیے کہ سکندریہ اس زمانے کے حسین ترین شہروں میں سے تھا۔ کیا یہ شجاعت آزما لشکر اس شہر کے حملہ و تسخیر میں کسی قسم کی کوتاہی برتے گا؟ کبھی نہیں۔ اللہ نے مسلمانوں سے فتح و نصرت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ فصیلیں اور قلعے چاہے کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہوں، ان کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو نہیں روک سکتے۔ ابن عاص رضی اللہ عنہ نے فوج کا ولولہ و جوش دیکھا اور اپنے معلوم و مشہور احتیاط کو چھوڑ کر شہر کی فصیلوں اور برجیوں پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ ان کا خیال تھا کہ کریون کی شکست نے سکندریہ کے مدافعین کے دلوں میں اسلامی فوجوں کا رعب بٹھا دیا ہوگا اور انہیں یہ یقین ہو گیا ہوگا کہ ان کا انجام بھی ان رومیوں سے بہتر نہیں ہوگا جو کریون سے بھاگ کر ان کے پاس پہنچے تھے۔ ادھر مسلمانوں کو بھی اس میں کوئی شک نہ تھا کہ یہ خوبصورت شہر ان کے لیے اپنے دروازے کھول دے گا۔ چنانچہ انہوں نے ابن عاص رضی اللہ عنہ کے حکم کی تعمیل کی اور تکبیر کے نعرے بلند کرتے ہوئے اسکندریہ پر دھاوا بول دیا۔ انہیں صرف ان بڑے بڑے پتھروں سے ڈر لگ رہا تھا جو فصیلوں پر نصب کی ہوئی منجنیقوں سے برسائے جا رہے تھے۔ رومیوں کے اس اہتمام و انتظام کی وجہ یہ تھی کہ کریون سے پسپا ہونے کے بعد انہیں یقین ہو گیا تھا کہ عرب جلد سے جلد سکندریہ پہنچیں گے اور فتح کے نشے میں سرشار ہو کر بے سوچے سمجھے آتے ہی حملہ کر دیں گے۔ چنانچہ تھیوڈور نے فوج سے تمام نواحی علاقہ خالی کرا کے اسے قلعے میں مورچہ بند ہو جانے کا حکم دے دیا اور فصیلوں پر منجنیقیں نصب کرا دیں کہ عرب حملہ کریں تو ان پر بھاری بھاری پتھر برسائے جا سکیں۔ یہ دیکھ کر ابن عاص رضی اللہ عنہ نے سمجھ لیا کہ دشمن پوری طرح تیار ہو چکا ہے۔ انہوں نے پھر احتیاط کا دامن پکڑ لیا اور فوج کو منجنیقوں کی زد سے پرے ہٹ جانے کا حکم دیا۔ یہاں انہوں نے ڈیرے ڈالے اور جنگ کے منصوبے سوچنے لگے۔ ابن عاص رضی اللہ عنہ شہر کی مشرقی جانب حلوہ اور قصر فاروس کے درمیان خیمہ زن ہوئے تھے۔ بہت جلد انہوں نے تاڑ لیا کہ دشمن پر حملہ کرنا آسان نہیں ہے۔ شہر کے شمال میں سمندر اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ اس حصے پر صرف رومی قابض تھے اور عربوں کا یہاں کوئی زور نہ چل سکتا تھا۔ جنوب میں بحیرہ مربوط اس کی نگرانی پر مامور تھا، جسے پار کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا، اور مغربی سمت کو ثوبان کے نالے نے گھیر رکھا تھا۔ اب صرف شہر کا ایک ہی رستہ رہ گیا تھا اور وہ مشرقی رستہ تھا جو کریون اور سکندریہ کے درمیان چلتا تھا۔ دوسری سمتوں کی طرح یہ سمت بھی فصیلوں اور قلعوں سے مستحکم تھی۔ سمندر کے رستے سکندریہ کو ہر قسم کی مدد مل سکتی تھی، اس لیے کہ مصر کے تمام ساحلی شہر رومیوں کے قبضے میں تھے اور وہاں سے جہازوں کے ذریعے شہری باشندوں اور فوجی سپاہیوں کے لیے تمام ضرورت کی چیزیں بھیجی جا سکتی تھیں۔ سکندریہ کے محافظ، جن کی تعداد 50,000 تھی، اچھی طرح جانتے تھے کہ اگر انہیں یہاں شکست ہو گئی تو مصر میں رومی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پھر قیصر کا یہ پیغام بھی ان تک پہنچ گیا تھا کہ اگر عرب سکندریہ میں فتح یاب ہو گئے تو رومی ہلاک ہو جائیں گے اور ملک ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ رومیوں کے پاس سکندریہ سے بڑے کلیسا اور کہیں نہیں ہے۔
इस पैगाम ने उनकी गैरत और शुजाअत में इजाफा कर दिया था और सिकंदरिया के दिफा में जानें लड़ाने को तैयार हो गए थे।